اس لیے کہ میرے مور بچ جائیں، میرے مور نہ مریں۔ تو ہمارے مور کیوں مرتے ہیں؟ یہ جو ہماری خوشیاں ہیں نا، خواہشیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے شوق ہیں، یہ سارے موروں کی طرح ہیں۔ یہ ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان میں ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم انہیں پورا کرنے کے چکر میں جو قیمتی چیز ہے اسے بھول رہے ہیں، اس کی خدمت نہیں کر رہے۔ ماں باپ کہ ہم ان کو خوش کیے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مور جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں، اور ان موروں کے چکر میں جو قیمتی چیز ہے اسے بھلا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے مور کہاں بچیں گے؟ تو یہ نصیب والا جو معاملہ ہے نا، یہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا، یہ کسی پیر کے پاس جانے سے، کسی ایک واقعہ ہے، یہ میرے اپنی زندگی کا واقعہ ہے، میرے گھر کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا نام میں نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے مور کیوں مر جاتے ہیں۔ مور سمجھتے ہیں نا، مور وہ جو پرندہ ہوتا ہے خوبصورت سا، کہ ہمارے مور کیوں مر جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہانی اس طرح سے ہے، یعنی اس کہانی میں ہمارے ان سارے یہ جو نصیب، یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اسے، بادب، بانصیب، بے ادب، بے نصیب والی بات، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بس، اس کے بعد ہم اپنی یہ نشست برخاست کر دیں گے کہ ہمارے مور کیوں مر جاتے ہیں نا۔ ایک لڑکا، اس کو نا مور کا بڑا ہی شوق، مور پالنے کا اس کو بڑا شوق، لیکن وہ مور لے کے آئے، کچھ عرصے میں مور مر جائیں، پھر مور لے کے آئے، پھر مر جائیں۔ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک آدمی ہے اور اس کے پاس بڑے اچھے مور ہیں، اور وہ مور دے رہا ہے، مطلب وہ مور اپنے پاس سے ختم کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو اس کے پاس چلا جاتا ہے لینے کے لیے۔ اب اس سے وہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور وہ مور اس کو پسند، کیونکہ اس کے پاس بڑے اچھے نایاب قسم کے مور تھے، تو وہ جب بات ہو جاتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ مور تم کیوں دے رہے ہو، یہ تو بڑے اچھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے مور مر جاتے ہیں، یہ اگر میرے پاس رہیں گے نا تو مر جائیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کو دے دوں تاکہ یہ مرے نہ۔ اس نے کہا یار مسئلہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ مور مر جاتے ہیں، تو اگر یہ مور، تو بھائی یہ مور، تو اس نے کہا مجھے اب سمجھ میں آئی ہے کہ میرے مور کیوں مرتے ہیں، تو تم وہ غلطی نہیں کرنا جو غلطی میں کر رہا تھا۔ تو کہتا ہے میں اپنی ان موروں کے پیچھے نا اپنی ماں کو بڑا تنگ کرتا تھا، یعنی پیسے چاہیے، کیونکہ شوق تھا، شوق کے لیے کیا ہم بچے کیا کرتے ہیں، ماں کو تنگ کرتے ہیں، باپ سے مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن بہانے سے امی کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو میں ان موروں کا شوق پورا کرنے کے لیے اپنی ماں کو ہر وقت تنگ کیے رکھتا تھا۔ ماں بیچاری بے چین ہو کے، پریشان ہو کے کہ بچہ پریشان ہو رہا ہے، پیسے دے دیتی تھی، میں مور لے آتا، لیکن میری ماں ان موروں سے خوش نہیں تھی کیونکہ میں ماں کو تنگ کرتا تھا، تو اس لیے میرے مور مر جاتے ہیں۔ تو یہ مور تم لے جاؤ، مور تم لے جاؤ، لیکن فارمولہ یہ ہے کہ ماں کو پریشان نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، تو تمہارے مور نہیں مریں گے۔ وہ لڑکا لے آیا مور، اور اچھا اب وہ سادہ تھا بیچارہ، مور لائے گھر میں رکھے، اور آ کے کبھی ماں کے ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی پاؤں دبا رہا ہے، کبھی امی سے پوچھ رہا ہے آپ کو کیا چاہیے۔ ماں تو بھائی سمجھ جاتی ہے کہ یار یہ کل تک تو اس کا جو ہے نا رنگ اور تھا، آج رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ تو ماں کو لگا کہ شاید اس کو کوئی چیز چاہیے، کوئی مطلب ڈیمانڈ کرنے والا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کیا کچھ چاہیے تو بتا دو۔ اس نے کہا نہیں بس امی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ کہتے میں کیوں ناراض ہوں گی، تم نے تو کل سے جو ہے نا اتنی میری خدمت کی ہے، تم اگر اس طرح سے میری اگر خدمت کرتے رہو گے تو میں کہیں خوشی سے تو مر سکتی ہوں لیکن غم سے نہیں مر سکتی، کہ تم تو ایک بدلے ہوئے انسان ہو۔ تو ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس امی میں مور لے کے آیا ہوں، اور جس نے مجھے مور دیے ہیں نا اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں تمہاری راضی رہی تو تمہارے مور مریں گے نہیں، تو آپ ناراض نہیں ہونا، میرے مور مر جائیں گے۔ تو یعنی اس لڑکے نے ان موروں کے پیچھے ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ وہ ماں کو یقین ہی نہیں آیا کہ میرا یہ وہ بچہ ہے جو ہر وقت مجھے تنگ کرتا تھا، لڑتا تھا، ضد کرتا تھا۔ اب صبح اٹھ رہا ہے تو ماں کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، رات کو سو رہا ہے تو ماں کو دبا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کر رہا ہے، پیسوں میں سے ان کی پسند کی چیزیں لا لا کے ان کو دے رہا ہے، تو صرف کس لیے کہ میرے مور بچ جائیں، میرے مور نہ مریں۔
تو ہمارے مور کیوں مرتے ہیں؟ یہ جو ہماری خوشیاں ہیں نا، خواہشیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے شوق ہیں، یہ سارے موروں کی طرح ہیں. یہ ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان میں ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم انہیں پورا کرنے کے چکر میں جو قیمتی چیز ہے اسے بھول رہے ہیں، اس کی خدمت نہیں کر رہے. ماں باپ کہ ہم ان کو خوش کیے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مور جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں، اور ان موروں کے چکر میں جو قیمتی چیز ہے اسے بھلا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے مور کہاں بچیں گے؟ تو یہ نصیب والا جو معاملہ ہے نا، یہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا. یہ کسی پیر کے پاس جانے سے، کسی آپ مطلب گھر میں ولی موجود ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو خوش کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں کہ ہمارے مور کہاں بچیں گے؟ اور وہ بچ بھی گئے تو ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو ان موروں میں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ مالا مال ہو گیا ان موروں سے. یعنی ان کی، آپ کو پتہ ہے مور کتنا مہنگا بکتا ہے، اور اگر مور بچے دینے لگ جائے اور وہ پورا مور کی جوڑی جو ہے وہ پورا بریڈ ہونے لگ جائے، تو صرف آپ اپنی سوچ بدل لیں اور یہ پہچان لیں کہ آپ نے اپنا نصیب ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کے مور مریں گے نہیں، بلکہ ان میں آپ کو آپ کا جو خوشی ہے، خواہش ہے، وہ پوری بھی ہوگی اور اللہ اس میں برکت بھی دے دے گا. تو یہ کہانی میری اپنی آنکھوں دیکھی ہے، یہ میرے گھر کی کہانی ہے، اور اس کہانی کے کردار کو آپ جانتے بھی ہیں. یہ عدیل کی بات میں بتا رہا ہوں. عدیل ماشاءاللہ سے آج جو ہے وہ بہت بڑا اپنا بزنس چلا رہا ہے، اس سے گھر کے سارے خرچے وہ پورے کرتا ہے، اور اس نے اتنے جانور پالے ہوئے ہیں کہ ہر طرح کی مہنگے سے مہنگا پرندہ اس کے پاس ہے. صرف کیا اس کی سوچ کہاں بدلی کہ میں نے اپنی ماں کو خوش رکھنا ہے. تو جہاں آپ کی یہ سوچ جس دن آپ کے اندر آ گئی، بدل گئی، تو آپ نصیب والے ہو جائیں گے. پھر دنیا آپ سے لوٹتی بھی رہے نا، آپ کے پاس کمی نہیں آنی، ختم نہیں ہونا ہے. تو ملک کو نہ دیکھیں، حالات کو نہ دیکھیں، اس وقت سیاستدانوں کو نہ دیکھیں، صرف یہ پہچان لیں کہ آپ نے اپنے مور کیسے زندہ رکھنے، بس. باقی آپ کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہنی. اللہ نے آپ کو کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دینی. بس دیکھیں، ماں اتنی پیاری ہستی ہے نا، اور باپ، کہ وہ آپ کو پریشان دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ اس کے پاس جائیں، آپ جتنے پریشان ہو، ماں کا ایک دلاسہ ہی کافی ہے. آپ کے اندر ایک نئی انرجی آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے نا ایسا. اور اچھا، دنیا میں واحد 2 لوگ ایسے ہیں جو آپ ان سے ترقی کر کے آگے بھی نکل جائیں گے، ان کو فخر ہوگا، باقی کسی کو نہیں ہوگا. آپ اگر آپ کے ماں باپ امیر ہیں اور آپ اتنی ترقی کرتے ہیں کہ ان سے دگنے امیر ہو جائیں گے، ان کو فخر ہوگا. اچھا، اس میں سے آپ ان کو نہ بھی دیں گے نا، تب بھی وہ آپ سے خوش رہیں گے، وہ آپ کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، وہ آپ کی ناکامی کا سوچیں گے بھی نہیں. تو اس لیے یہ میری اپنی بھی زندگی میں آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس دن نصیب آپ کے اس دن ٹھیک ہو جانے، جس دن آپ نے یہ پہچان لینا ہے کہ میں نے جو زیادہ وقت دینا ہے، خدمت کرنی ہے، جسے خوش رکھنا ہے، تو موروں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ جو طاقت، انرجی آنی ہے جہاں سے، وہاں پر زیادہ محنت کریں، تو آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جانے. شکریہ.